رہے گی۔ پہلا سوال علامہ صاحب سے کر لیتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں بدشگونی کسے کہتے ہیں اور بدشگونی لینا کیسا؟ یہ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو میری ذات پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا۔ ماہ صفر المظفر ہے جی، اور اس مہینے میں بہت سے لوگوں کے اندر اس مہینے کو لے کر شکوک و شبہات اور وہم و گمان پائے جاتے ہیں جی، تو انشاءاللہ عز و جل آج اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ کہ وہم و گمان، بدشگونی کیا ہے۔ جی، بدشگونی اصل میں سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شگون کیا ہے۔ جی، شگون کہتے ہیں فال لینے کو۔ فال لینے کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کو، کسی کام کو، کسی شخص کو، کسی جانور کو اپنے لیے اچھا یا برا سمجھنا، اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ اب اگر اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو اچھا شگون، جی، برا سمجھ رہے ہیں تو برا شگون ہو جائے گا۔ یہ تو کسی چیز کو اپنے حق میں، کسی جانور کو، کسی عمل کو، یعنی کسی کام کو، کسی شخص کو اپنے حق میں برا سمجھنا یہ بدشگونی ہے۔ جی، اور شریعت میں بدشگونی ممنوع ہے، صحیح، اسلام اس کو پسند نہیں فرماتا۔ صحیح، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو بدشگونی ہے یہ ممنوع ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ بدشگونی لینا کیسا، جی، تو بدشگونی لینا ممنوع ہے۔ آقا علیہ السلام نے اچھا شگون لیا اور اچھا شگون لینا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ بے شک، اور برا شگون لینا جو ہے یہ خلاف سنت ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اب ہم بدشگونی جو لیتے ہیں، ہم کسی شخص کو اپنے حق میں برا سمجھتے ہیں، کسی چیز کو، کسی جانور کو، کسی کام کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں جس کو شریعت ناپسند کرتی ہے۔ اب ایک بادشاہ تھا جس نے اپنا دربار سجایا ہوا تھا، تو اس کے پاس ایک ایسے شخص کو لایا گیا جو رنگ کا بھی کالا تھا اور ایک آنکھ والا تھا، یعنی کانا تھا جی، تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ ایسا منحوس شخص ہے کہ جو صبح صبح اس کی شکل دیکھ لے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، اللہ، تو لہذا اس کو ایسا کیا جائے، اس کو ملک بدر کر دیا جائے، اس کو اس شہر سے نکال دیا جائے۔ اللہ، تو بادشاہ نے پہلے تو سوچا کہ اس کو نکالے، پھر کہنے لگا ٹھہرو پہلے میں خود تجربہ کرتا ہوں۔ صحیح، اب بادشاہ نے اس کو روک لیا اور کہا کہ کل صبح فرسٹ ٹائم اٹھتے ہی پہلے میں اس کی شکل دیکھوں گا، پھر اپنے کوئی کام کروں گا، تو میں اپنا تجربہ کروں گا۔ جی، اب بادشاہ نے جب اگلا دن ہوا صبح اٹھا، اپنے آرام گاہ سے باہر نکلا تو سامنے یہ شخص اس کو دکھایا گیا، سامنے یہ شخص موجود تھا جو کہ کانا اور رنگ کا کالا تھا۔ صحیح، جب اس نے دیکھا تو دیکھ کر یہ واپس پلٹا اور اپنے محل میں اپنے بادشاہی تخت پر جانے کے لیے تیاری کرنے لگا، ساری تیاری کر لی۔ جب جوتا پہننے لگا تو جیسے اس نے جوتے میں پاؤں ڈالا تو اس جوتے میں بچھو موجود تھا جسے اس نے ڈنگ لیا۔ اب بچھو نے جب اس کو ڈنگ مارا، اس کی چیخ نکلی، وزیر مشیر خادم دوڑے آئے کہ بادشاہ سلامت کو کیا ہو گیا، تو دیکھا کہ بچھو نے ڈنگ لیا ہے۔ بادشاہ کی حالت خراب ہو گئی، طبیب نے علاج کیا، آخر کار بڑی مشکل سے بادشاہ کی جان تو بچ گئی۔ جی، اب دربار لگا اور اس شخص کو لے جایا گیا جو ایک آنکھ سے کانا تھا، تو سبھی کہنے لگے بھائی یہ تو منحوس ہے، دیکھیں بادشاہ نے پہلے اس کی شکل دیکھی اور بادشاہ بچھو نے ڈنگ مار لیا۔ تو اب یہ بدشگونی لوگوں میں اور پردلیل ہو گئی اور کہنے لگے اب تو بادشاہ نے خود بھی تجربہ کر لیا ہے تو لہذا اب اس کو حق بنتا ہے کہ اس کو نکال دیا جائے۔
اب وہ بیچارہ فریادی ہوا کہ مجھے نہ نکالا جائے میرے شہر سے. جی ایک سمجھدار وہاں پر وزیر بیٹھا تھا اور اس نے بادشاہ کو کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں ایک بات کروں. انہوں نے اجازت دی بادشاہ نے اور کہا کہ بولو. اس نے کہا حضور بالکل آپ نے اٹھتے ہی پہلے اس کی شکل دیکھی اور آپ کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کو بچھو نے ڈنگ مار لیا. جی لیکن بادشاہ سلامت ایک بات آپ یہ بھی مجھے بتائیں کہ یہ جو شخص ہے اس نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ کی شکل دیکھی تھی. اللہ اس نے سب سے پہلے اٹھتے ہی آپ کی شکل دیکھی ہے. اب آپ بتائیں یہ آپ کی شکل دیکھنے کے بعد اس وقت سے لے کر اب تک قید میں ہے اور اب اس پر اور مصیبت یہ آن پڑی ہے کہ اس کو شہر سے بھی نکالا جا رہا ہے. اب آپ بتائیں کہ ان میں سے منحوس کون ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بچھو نے ڈنگ مار لیا لیکن آپ کے علاوہ اس نے بھی پہلے کسی کی شکل نہیں دیکھی. جی تو اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے بادشاہ بھائی سہم گیا اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا جی کہ اب کس کو منحوس کہا جائے. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو منحوس کسی شخص کو کسی کام کو کسی جانور کو کسی چیز کو کسی وقت کو کسی دن کو کسی مہینے کو اپنے لیے اپنے حق میں منحوس سمجھنا اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل چیز ہے. صحیح. اور اس کو شریعت ناپسند کرتی ہے. جی اچھا پھر آپ جس شخص کو منحوس قرار دے رہے ہیں جی یہ دیکھ لیں کہ اب اس کی دل آزاری کا باعث بن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً کم و بیش 18,000 مخلوقات بنائی ہیں کم و بیش اور ان میں انسان بھی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اب ہم جناب اٹھتے ہیں یہ منحوس ہے. ہائے ہائے. اب اس کی دل آزاری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ذہن میں رکھ لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی بری بات کہی کوئی اس میں برائی بیان کی جو اس میں نہیں تھی جی تو وہ قیامت کے دن دوزخیوں کی پیپ کیچڑ اور خون میں اس وقت تک عذاب دیا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ اپنی کئی ہوئی بات سے واپس نہ نکل آئے. اللہ اکبر. اللہ آپ بتائیں جو منہ سے بات نکل گئی واپسی کب آئے گی؟ اللہ. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من عذاب مسلمن جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی فرمایا کہ گویا اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب ہم جو کسی کو منحوس کسی مسلمان مرد کو کسی عورت کو منحوس کہہ رہے ہیں اس کا دل دکھا رہے ہیں. جی اس کے دل کو دکھا رہے ہیں اور مسلمان کے دل کو دکھانا حدیث پاک کی روح سے یہ رسول اللہ کے دل کو دکھانا ہے.